بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، جو ترجمے کا سلسلہ چلا ہوا تھا تو آج اس کا چھٹا حصہ ہے، یعنی کہ پارہ نمبر 6 کا مختصر ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں میں۔ تو توجہ سے اسے سنیں اور کوشش کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کر دیں اور دوستوں تک یہ پیغام لازمی پہنچائیں، کیونکہ میرے خیال میں قرآن مجید کا اس سے زیادہ مختصر ترجمہ میں نے نہ سنا نہ دیکھا کہ کسی ایک پارے کو 5 سے 7 منٹ میں اس کے چیدہ اہم جو پوائنٹس ہیں وہ کسی نے آپ تک پہنچائے ہوں۔ تو یہ بہت اہم اور قیمتی معلومات ہے، اور ایسے نہیں، یہ کافی محنت کے بعد اسے نکالا گیا ہے، قرآن مجید سے لیا گیا ہے، اسے عکس کیا گیا ہے اور آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ تو مہربانی کر کے اس کو سنیں اور دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے سورہ نساء کا بقیہ حصہ، اور پھر دوسرے نمبر پہ سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ سورہ نساء کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ یہود کی مذمت کا ذکر ہے، نصارہ کی مذمت کا ذکر ہے، میراث کا ذکر ہے۔ نمبر 1، یہود کی مذمت جو ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ نمبر 2، جو نصارہ کی مذمت ہے، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار کر عقیدہ تثلیث کے حامل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا اس طرح کی انہوں نے کوئی عقیدہ بنا لیا، اور خداوند متعال کی یکسانیت جو ہے، وحدانیت جو ہے، اس میں شک کیا اور ان کو بیٹا بنایا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے۔ دوسری بات، اس میں تیسری بات جو ہے میراث، عینی اور علاتی بہنوں کے حصے مذکور ہوئے کہ ایک بیٹی کو نصف، ایک سے زیادہ کو 2 ثلث، اور اگر بھائی بھی ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا۔ یہ میراث کا حصہ بتایا گیا، یعنی کہ بھائی اگر کسی چیز کے 4 حصے ہوں تو اس میں 2 حصے بیٹے کو ملیں گے اور 1 حصہ بیٹی کو ملے گا۔ یہ میراث کا طریقہ کار تھا۔ اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں سورہ مائدہ کا ہے، جو ابتدائی حصہ اس پارے میں، اس میں 5 باتیں ہیں۔ افوا بالعقود، ہر جائز عہد اور عقد جو تمہارے اور رب کے درمیان ہو یا تمہارے اور انسانوں کے درمیان ہو، اسے پورا کرو۔ یعنی کہ کوئی بھی وعدہ جو آپ نے کر لیا ہے اسے ہر حال میں پورا کرو۔ حرام چیزیں، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، اور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو کوئی بھی جانور، وہ حرام ہے۔ طہارت، وضو، تیمم اور غسل کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ حابیل اور قابیل کا قصہ، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، یہ بتایا گیا ہے۔ قتل اور چوری کے احکامات بتائے گئے ہیں۔ نمبر 5، یہود و نصارہ کی مذمت، یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ نبی علیہ السلام کو ان کی طرف سے جو سرکشیاں ہوئی ہیں ان پر تسلی دی گئی، مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا، اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت خداوندی مذکور ہوئی۔ پھر آخر میں بتایا کہ یہ تمہارے خطرناک دشمن ہیں۔ تو یہ تو قرآن مجید میں کھلے الفاظ میں ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے، یعنی کہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ مفاد پرست ہیں، موقع کے حساب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ میں نے کوشش کی کہ مختصر ترین وقت میں آپ تک یہ جو ترجمے کا سلسلہ ہے آپ تک پہنچاؤں۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے، اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے، نہ کوئی ایجاد کیا ہے نہ ہی کوئی کمی کی ہے۔ تو بروز قیامت مجھ تک جو چیز پہنچی میں اس کو آپ تک پہنچائی میں نے ایمانداری سے۔ تو خیر سے اب میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو اوپر سے اذان بھی شروع ہو گئی، تو یہ اس چیز کی دلیل ہے جو میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں اوپر سے اذان آ جائے تو یہ اس کی شہادت ہے کہ یہ بات آپ نے سچ کہی ہے۔ میں پورے ایمان سے یہ بات جتنی مجھ تک پہنچی میں نے آپ تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور اس نیک پیغام پہنچانے تک مجھے مزید توفیق دے، اور آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ دوسرے لوگوں تک، مسلمانوں تک یہ پیغام اور قرآن مجید کا ترجمہ پہنچائیں۔ خدا حافظ۔